بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک کی فضیلت۔ ایک ملک کے اندر ایک شخص بڑا قرض دار تھا، اس کے سر پر بے شمارات قرض تھا، کسی طرح سے اب وہ قرض ادا نہیں کر سکتا تھا، بے شمار قرض کے اندر وہ شخص ڈوبا ہوا تھا، اور ہر روز وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرتا رہتا، التجائیں کرتا رہتا۔ پھر ایک بار وہ شخص جو قرض دار تھا اس ملک کے بادشاہ کے پاس پہنچا اور جب دربار میں آیا تو بادشاہ کا جو وزیر تھا اس کے ساتھ اس شخص کی ملاقات ہوئی۔ اس نے وزیر سے کہا کہ بادشاہ کے اوپر میرا احسان ہے، بادشاہ کے اوپر میں نے احسان کیا ہے۔ وزیر نے سوچا کہ اپنے ممالک کا، اپنی رعایا کا شخص آیا ہے، کسی نہ کسی وجہ سے کوئی مدد کی ہوگی بادشاہ سلامت کی۔ اس نے کچھ سونے کے سکے اس شخص کو دیے، لیکن وہ شخص ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کہا کہ یہ میں سونے کے سکے ہرگز نہیں لے سکتا، میں بادشاہ سلامت کے پاس جاؤں گا اور میں کہوں گا کہ آپ میرے مقروض ہیں، میرے احسانات آپ پر ہیں۔ وزیر نے کہا کہ یہ سکے لے لو اور اپنا کام ہو جا رہا ہے، آپ چلے جائیں، لیکن آنے والے شخص نے ضد پکڑ لی کہ میں بادشاہ کے سامنے ہی یہ بات پیش کروں گا۔ پھر وزیر نے بادشاہ کو پورا واقعات بتایا اور کہا کہ حضور ایک شخص آیا ہے اور ضد پر اڑ گیا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ جاؤ اور اسے بلا کر لے آؤ۔ بادشاہ کے سامنے اس شخص کو حاضر کیا گیا اور فرمایا، بادشاہ سلامت، میں آپ کے اوپر میرے احسان ہے، آپ کو اس کا اب بدلہ چکانا ہے۔ بادشاہ سلامت نے کہا کہ کس طرح سے، کیسے؟ کہ میں مقروض ہوں، میں قرض دار ہوں۔ اللہ اکبر۔ اگلی بات اس نے کہی کہ حضور میں قرض میں ڈوبا ہوا تھا، ہر روز دعائیں التجائیں کرتا رہتا تھا، لیکن جب ایک رات کو میں سویا، میرے خواب میں تاجدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور فرمایا، جاؤ فلانے بادشاہ کے پاس جانا اور اس سے جا کر کہنا کہ وہ غفلت نہ برتے۔ اللہ اکبر۔ اب بادشاہ کو معلوم تھا کہ اس سے کیا غفلت ہوئی، اب کوئی نہیں جانتا تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے سے وہ شخص جانتا ہے کہ بادشاہ کا عمل کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ وہ بادشاہ بھی کیسے بادشاہ جس کی پوری زندگی حضور سے محبت کرنے میں گزری ہو، عبادتوں میں گزری ہو۔ اللہ اکبر۔ ایک چھوٹی سی اس بادشاہ سے لغزش ہو گئی، کہا کہ بادشاہ سلامت، میں نے حضور کو خواب میں دیکھا اور وہ مجھ سے فرما رہے تھے، جا کر میرے اس غلام سے کہنا۔ اللہ اکبر۔ حضور نے اس بادشاہ کا خواب میں نام لیا، نام لے کر کہا کہ اس فلانے شخص سے جا کر کہنا کہ وہ غفلت نہ برتے، کل رات وہ مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ جب بادشاہ نے سنا نا، کہا کہ کیا فرمایا حضور نے میرے بارے میں؟ کہا کہ میرے
اس امتی سے کہنا۔ اللہ اکبر فرمایا، اس کا نام لے کر حضور نے خواب میں فرمایا۔ بادشاہ نے اپنے ذاتی مال سے کئی سونے کے سکے نکال کر ایک تھیلی اس شخص کو دی جو بادشاہ کی خدمت میں آیا ہوا تھا۔ پھر فرمایا، اور ایک مرتبہ بتا کہ میرے آقا نے کیا تم سے کہا؟ کہنے لگا، بادشاہ سلامت، میرے خواب میں حضور تشریف لے آئے اور ارشاد فرمایا کہ میرے اس غلام سے کہنا، اللہ اکبر، صرف اتنا کہنا تھا۔ پھر سے بادشاہ سلامت نے سونے کے سکے نکالے اور دوسری تھیلی اس کے ہاتھ میں دے دی۔ اللہ اکبر، تیسری مرتبہ بادشاہ نے فرمایا، ذرا بتانا میرے آقا نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ اکبر، وہ کہنے لگا شخص، فرمایا بادشاہ سلامت، میرے خواب میں حضور تشریف لے آئے اور فرمایا کہ میرے اس غلام سے کہنا، اس کا نام لے کر فرمایا، کہا کہ اس سے کہنا کہ بس اتنا کہا کہ اس سے کہنا کہ وہ غفلت نہ برتے۔ اللہ اکبر، تیسری مرتبہ سونے کے سکے دیے۔ اس طرح سے کئی مرتبہ بادشاہ نے وہی سوال کیا اور اس آنے والے شخص نے وہی جوابات دیتا رہا، لیکن وزیر نے اس شخص سے کہا کہ اگر آپ کا کام بن گیا ہے، کیا اتنے سونے کے سکے آپ کے لیے کافی نہیں ہیں؟ کہا کہ حضور ہاں، میرے قرض ادا کرنے کے لیے یہ سونے کے سکے کافی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ شخص سونے کے سکے لے کر چلا گیا۔ اب اس کمرے کے اندر بادشاہ ہیں اور اس کا وزیر، دونوں ہی بڑے متقی پرہیزگار۔ بادشاہ نے فرمایا، وزیر جانتے ہو میں اس سیاسی ماحول کے اندر، میں اس سلطنت کے کاروبار میں کل رات الجھا ہوا تھا اور میں وہیں پر کچھ ذاتی کام، سلطنت کے حکومت کے امور کے کام کے سلسلے میں اپنی میز پر ہی کام کرتا رہا اور اسی میز پر میں سو گیا۔ واقعی مجھ سے خطا ہو گئی کہ میں ہر روز حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا، اس کے بعد میں اپنے بستر پر جاتا۔ اللہ اکبر، جب بادشاہ نے اپنے زبان سے کہا نا تو اس وزیر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، وہ بھی رونے لگے۔ کہا کہ اللہ اکبر، کس قدر حضور سے محبت، کس قدر حضور سے الفت، یہ درود پاک کا کتنا بڑا تحفہ ملا کہ حضور خود خواب میں آئیں اور اس شخص کا نام لیں اور اس پر احسان۔ اللہ اکبر، یہ حضور کا ہمارے اوپر احسان ہے، یہ حضور کا کرم ہے کہ بندہ حضور کا امتی حضور سے جس قدر محبت کرتا ہے، اس سے کئی گناہ زیادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی سے محبت فرماتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، اس واقعے کا بیان کرنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ آپ کسی بھی حال میں رہیں، اگر آپ خوشحالی میں رہیں تب بھی حضور پاک پر درود پڑھتے رہیں، آپ کے اوپر کوئی بیماری مسلط ہو جائے اس وقت بھی آپ درود پڑھتے رہیں، اگر آپ کے اوپر آزمائشیں آ جائیں تب بھی آپ حضور پر درود پڑھتے رہیں، اگر آپ کسی بھی بڑی مشکل میں آ جائیں آپ حضور پر درود پڑھتے رہیں، آپ کی ہر ایک مشکلیں آسان ہو جائے گی۔ اور کیوں نہ ہو، ایسا وظیفہ، ایسا عظیم الشان وظیفہ یہ درود پاک ہے کہ بندہ جب تک پڑھتا رہتا ہے خود بذات حضور خود ہمارے درود کو سنتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ ہمیں چاہیے کہ ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بے پناہ درود پاک پڑھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔